نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج حسب ترتیب سورۃ الہمزہ تجوید کے اعتبار سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ واو، ہمیشہ میں کہتا ہوں واو کے لیے شفتین گول، دونوں ہونٹ گول۔ ویل لکل، ویلن تھا، تنوین کے بعد چونکہ لام آیا ہے تو اسے ادغام کامل کریں گے۔ تنوین کا نون سننے میں باقی نہیں رہنا چاہیے، چونکہ اس کے بعد لام اور را آ جائیں، ان دو صورتوں میں تنوین کا ادغام کامل ہوتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ ایک طریقہ ہے پڑھنے کا۔ جب آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو تا مربوطہ کو ہائے ساکنہ بنا کر پڑھیں گے۔ تو یہ تنوین تھی، تنوین کے بعد لام ہے، وہی کلیہ جو ویلون والا ہے وہ یہاں پہ بھی آیا۔ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں تو یہاں پہ ایک نون قطنی کا دخول ہوگا، تو یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، یہ لمزہ تین، آگے الذی میں یہ ایک لام ساکن ہے، دوسرا لام متحرک ہے۔ مشدد حرف کو کھول کر لکھیں تو وہ ایسے لکھا جاتا ہے۔ یہ جو ہے حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی کی حرکت جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے وصل کلام میں۔ تو ابھی مسئلہ ہمارا یہ ہے، لمزہ تین کو اگر اس طرح لکھا جائے تو یہ نون ساکن ہے اور یہ الذی کا پہلا لام ساکن ہے۔ تو جب دو ساکن اس طرح اکٹھے آ جائیں تو ان میں سے پہلے ساکن کو کسرہ دی جاتی ہے۔ یہ ہے اس کو کھول کر جو قاعدہ بیان کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں سے پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو مدہ نہیں کیا جاتا ہے، جیسے قالوا الحمدللہ تو اس کو پڑھیں قالوا الحمدللہ۔ اسی طرح اگر وہ ہم یا کم کا میم ہو تو اس کو پیش دی جاتی ہے۔ اگر من السماوات، من کا نون ہو تو اس کو زبر دی جاتی ہے۔ اگر واو لین فعل جمع کا ہو تو اس کو ضمہ دیا جاتا ہے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی ہو تو اس کو کسرہ دی جاتی ہے۔ یہ ان کے علاوہ ہے تو ہم نے اس کو کسرہ دی۔ ایک بار ملا کر پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ ہا ہے، ساکن کریں گے۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو اس کو ہو کر کے پڑھیں گے، مد صلہ صغرا ہوگی۔ یہاں پہ مد صلہ کبرا اس لیے ہے، یہ بھی وہی ہا ہے، اس کا ماقبل نارمل ساکن متحرک اور متحرک ہیں۔ اس میں بعد والا متحرک چونکہ حمزہ ہے اس لیے اس کے اوپر مد لکھی ہوئی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ یہاں پہ کیا ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اقلاب کا قاعدہ ہے، تو اس لیے اس کے اوپر میم لکھی ہوئی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، یہاں پہ ماں کے اوپر مد اس لیے آئی ہے کہ اس کے بعد حمزہ ہے، ادراکا کا حمزہ اس لیے اس کے اوپر مد لکھی ہوئی ہے۔ نار اللہ، نار اللہ، اللہ اس میں جلالہ کا لام جب بھی ماقبل پیش یا زبر کے ساتھ آئے تو اس لام کو پر پڑا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی سارے لام پتلے پڑے جاتے ہیں۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہاں پہ اگر رکنا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ بنا کر پڑھیں گے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع، دیکھیں یہاں پہ تا اور تو دونوں کا مخرج علیحدہ ہے، تا اور تو مخرج ہے سیم ہے لیکن پر اور پتلے سے فرق کریں گے۔ تطلع، تو کے لیے اوپر کو ہونٹ اٹھیں گے، تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، میم ساکن کے بعد میم آ گئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ادغام شفوی ہے۔ فی عمد ممددہ، جب بھی میم اور نون تشدید کے ساتھ ہوں
تو اس کے اوپر 2 حرکت کا ٹائم غنہ کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہوئی جی ہمارے تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف کی جانب۔ ویلن، واو یا اور لام مادہ ہے، یہ اصلی حرف ہے، اس میں مصدر وادی کے معنی میں آتا ہے۔ آگے ہے جی لی کلی، کا لام حرف جر ہے، کلی اس کا مادہ ہے کاف لام اور لام، یہ فعل کے وزن پہ ہے، فعل، فعلی، کل لی کیا بنے گا؟ یہ کاف ہے، کاف لام اور لام، کل لی، فعلی، تو یہ کلی لفظ بنا۔ ہومزہ، ہا میم اور زا اس کا مادہ ہے، یہ اس میں مبالغہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، تو ہومزہ اور لومزہ ایک ہی شکل کے الفاظ ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے لام میم زا، یہ بھی اسم مبالغہ اسم کی ایک قسم ہے، ایک وزن ہے، فعالاتن کے وزن پہ آتا ہے۔ یہ حماز، فعال، جیسے وہ ہوتا ہے نا جبار، وہاب، یہ حماز کے وزن پہ لفظ بھی آتا ہے، سورہ نون میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ہومزتن اور لومزتن دونوں جو ہیں وہ اس میں مبالغہ کے وزن ہیں، یہ اسم ہے یہاں پہ۔ تو الذی اس میں موصولہ ہے۔ جمع، روٹ ورڈ اس کا یہی ہے، جیم میم عین، اردو کا لفظ ہے ہمارا، جمع، جمع اس نے جمع کیا۔ مالن اس کا روٹ ورڈ ہے جی میم واو اور لام، ٹھیک ہے جی، تو یہ ماوالا کے وزن پہ آئے گا۔ واو متحرک کا ماقبل زبر ہے، تو یہ واو جو ہے وہ بدل جائے گی الف میں۔ یہ مطابقت کا قاعدہ ہے کہ واو کا ماقبل زبر ہو اگر، اور واو متحرک ہو، تو اس زبر کی وجہ سے اس کو الف سے بدلا۔ اگر یہاں پہ زیر ہوتی تو ہم اس کو یا میں بدل دیتے، اگر یہاں پہ پیش ہوتی تو یا ہوتی اور پیش ماقبل ہوتی تو ہم اس یا کو پیش کی وجہ سے واو میں بدل دیتے۔ تو یہ مطابقت کا قاعدہ ہے جو حروف مدہ کا ہے، الف واو یا، الف کا ماقبل زبر کے ساتھ، واو کا ماقبل پیش کے ساتھ، اور یا کا ماقبل زیر کے ساتھ، یہ مطابقت ہمیشہ قائم ہونی چاہیے۔ واو کیا ہے جی؟ یہاں پہ عطف ہے۔ عددہ، یہ عین دال اور دال مادہ ہے، یہ لفظ باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل کا وزن ہے فعل یفعل، عدد یعدد، تو یہ لفظ فعل ماضی ہے، چونکہ اس میں دال 2 بار آ گیا ہے، ثلاثی مجرد سے نکل کر یہ مزید فی میں اس لیے چلا گیا کہ اس میں ایک دال اور آ گیا، تو ٹوٹل 2 دال تو پہلے تھے ہی، ایک اور دال اس میں ایڈ کر کے اس کو اس میں لے گئے ہیں باب تفعیل میں۔ تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہا ضمیر ہے جی، ہا ضمیر کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ ہا ضمیر کسی حرف یا اسم کے بعد آئے تو ہمیشہ مجرور ہوتی ہے، اور اگر یہ فعل کے بعد آئے تو یہ منصوب ہوتی ہے۔ تو ضمیر منصوب متصل ہے، یہ آگے نحو میں دیکھیں گے کیا بنے گی منصوب ہو کر۔ یحسبو، حاسبہ یحسبو، باب تو ہے حاسبہ یحسبو، اگر آپ باب کا نام لیں جو 6 ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں تو وہ آئے گا حاسبہ یحسبو، لیکن یہ حاسین با کلمہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ لفظ آیا ہے سامع یسمع کے وزن پہ، ٹھیک ہے جی، تو سامع یسمع کا وزن ہوگا حاسبہ یحسبو، تو یہ یحسبو ہوا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، بالفعل۔ مال، یہ لفظ میں پہلے بات کر چکا، اس کا میم واو لام مادہ ہے، یہ ہا ضمیر، یہ دیکھیں فرق، یہ ضمیر یہاں پہ چونکہ فعل کے بعد آئی تھی تو ہم نے کہا منصوب ہے، یہاں پہ مال اسم کے بعد آئی ہے تو ہم یہ کہیں گے یہ مجرور ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف الیہ۔
اخلدہ، اخلدہ کیا ہے جی؟ خا، لام اور دال اس کا مادہ ہے، خلد جیسے استعمال ہوا ہے، خالدین فیہا، خالد اسم الفاعل ہے، تو یہ خلدہ سے پہلے ایک حمزہ کا اضافہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ثلاثی مزید فی میں چلا گیا، تو یہ باب افعال ہے۔ باب افعال کا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، جیسے افعل یفعل ہے، یہ افعل کے وزن پہ اخلدہ۔ آگے ہا ضمیر، یہ چونکہ فعل کے بعد آئی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ منصوب ہے۔ کلا حرف ردع و زجر، تنبیہن، تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف ردع و زجر، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، تنبیہ کے لیے۔ لَيُنبَذَنَّ کیا ہے جی؟ یہ لام، اس کو کہتے ہیں لام تاکید۔ یہ نون ثقیلہ، جب نون ثقیلہ کا دخول ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ایک لام آتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے نون، با اور زال۔ یہ لفظ بھی آپ کا باب افعال سے ہے، افعل یفعل۔ آپ نون مشدد کو چھوڑ دیں، لام کو بھی چھوڑ دیں، تو آپ کا جو لفظ بن رہا ہے باب افعال سے انبذا ینبذو، ینبذو، ٹھیک ہے۔ اگر فعل مضارع کو فعل مضارع مجہول بنانا ہو تو اس کا عین کلمہ زبر کے ساتھ آتا ہے۔ یہ افعل یفعل، اس کا مجہول ہے یفعل، باقی ساری حرکات سیم رہیں گی، صرف عین کلمہ کے نیچے زیر کی جگہ پہ زبر آ جائے گی، تو یہ لفظ ہوگا ینبذو۔ تو ینبذو کے آگے اگر نون ثقیلہ لگانا مقصود ہو تو اس کے لام کلمے کی حرکت زبر ہو جاتی ہے اور پہلے ایک لام کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ لفظ بنا آپ کا لَيُنبَذَنَّ۔ فی جی فی حرف جر ہے، ہا، تو اور میم اس کا مادہ ہے، یہ لفظ ہے حطامہ۔ اس میں جامد ہے یہ، اس میں جامد وہ کلمہ ہوتا ہے جس سے آگے افعال نہ بنے، اس میں جامد۔ واو حرف عطف ہے، افعال نہ بن سے مراد ہے، یہ بھی خالام دال تھا لیکن اس سے اخلدہ یخلدو بن گیا ہے، لیکن حطامہ کا جو مادہ ہے ہا تا میم، اس سے آگے افعال نہیں بنتے، اس لیے حطامہ لفظ اس میں جامد کہا گیا۔ کوئی ایک اور بھی وجوہات ہیں اس میں جامد لکھنے کی۔ واو حرف عطف ہے، ما اس میں استفہام ہے جی، استفہام۔ ادرا، یہ کاف جو ہے یہ ضمیر ہے، اس کے بعد یہ لفظ بچا، اس میں دال، را اور یا اس کا مادہ ہے، تو دال، را اور یا، جی دارا یا یدریو ادراءن، تو یہ مادہ یہ باب افعال سے ہے، یہ بھی اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لفظ را کے اوپر جو کھڑی زبر لکھی ہوئی ہے یہ اصل میں یہ ہے، دال را چونکہ مادہ ہے تو ہم کہیں گے ادرایا، ٹھیک ہے۔ جو کلیہ ہم نے یہاں پہ استعمال کیا، میم مفتوح کی وجہ سے واو کو الف میں بدلا، تو یہاں پہ بھی ہم ادرا کریں گے، اس را کے اوپر زبر کی وجہ سے یا متحرک کو کس میں بدل دیں گے؟ الف میں، تو یہ لفظ بن جائے گا ادرا۔ تو ادرا کو لکھنے میں اس طرح لکھا جائے گا، کاف ضمیر ہے جو فعل کے بعد آئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ منصوب متصل ہے، ما پھر اس میں استفہام ہے۔ الحطمہ وہی لفظ ہے، ہا، تا اور میم مادہ ہے۔ نار، یہ لفظ نور سے ہے، مادہ اس کا، تو نورا فعال کے وزن کے نار، تو نوارو، تو نون مفتوح ہے، اس کے بعد واو حرف علت، یہ تبدیلی صرف حرف علت الف واو یا کی وجہ سے آتی ہے، تو واو جو ہے اس زبر کی وجہ سے الف میں بدلا تو یہ لفظ بنا نارو۔
اللہ اس میں جلالہ، الموقدہ یہ واقعہ ہے، واو کاف اور دال اس کا مادہ ہے، وہ پڑھا ہے نا آپ نے، وقودھا الناس الحجارہ، تو وقود لفظ بھی اسی سے ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ یہ اسم المفعول ہے، اوقد یوقد، یہ کیا ہے؟ باب افعال سے ہے، باب افعال سے۔ اس کو بنائیں، کیا بنے گا؟ افعل یفعل کے وزن پہ وقد اوقد یوقد، تو یہ لفظ بنے گا یوقد، ٹھیک ہے جی۔ ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل بنانا مقصود ہو تو وہ فعل ماضی سے بنتا ہے۔ فعل ماضی کا مثلا لفظ ہے خالدہ، تو اس سے بنا خالد، قتل قاتل، نصر ناصر، یہی ہے نا ہم نے پڑھا ہوا۔ تو اگر ثلاثی مزید فی باب افعال کا کوئی لفظ ہو تو اس کا اسم الفاعل فعل مضارع سے بنتا ہے، وہ ماضی سے نہیں بنتا۔ تو فعل مضارع میں کیا کیا جاتا ہے؟ یا علامت مضارع کو میم مضموم سے بدلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسم الفاعل بنانا ہو تو عین کلمہ کے نیچے زیر آتی ہے، اگر اسم المفعول بنانا ہو تو عین کلمہ کے اوپر زبر آتی ہے۔ تو یہ ہمارا لفظ بنے گا موقد۔ تو آپ نے مونس استعمال ہوا ہے تو موقد تا، یعنی مفعلتا کے وزن پہ، یہ ثلاثی مزید فی سے اسم المفعول ہے۔ التی، پھر یہ اسم موصولہ ہے، وہ اسم موصولہ تھا الذی مذکر کے لیے، یہ التی کس کے لیے ہے جی؟ مونس کے لیے، اسم موصولہ مونس، اور وہ مذکر ہے۔ یہ لفظ تا، لام اور عین ہے، طلع، ٹھیک ہے جی۔ مستعمل عام لینگویج اسپوکن عربک میں بھی استعمال ہے۔ تو یہ لفظ یہاں پہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے۔ باب افتعال کا وزن ہے افتعل یفتعل، تو یفتعل کے چونکہ ہمارا وزن واحد مونس غائب کا ہے تو ہم لے لیتے ہیں تطلع، یہ افتعل یفتعل تفتعل، میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تفتعل بنائیں اس کو، تا جو ہے وہ ہے فعل مضارع کی تا، فا کلمہ ہمارا ہے تو، فا لگا دیا، اس کے بعد یہ جو باب کی تا ہے اضافی جو ثلاثی مزید فی ہی کی وجہ سے آئی ہے وہ تا لگائی ہم نے۔ آگے ہمارا عین کلمہ کیا ہے؟ لام، تو ہم نے لام لکھا کسرہ کے ساتھ۔ آگے لام کلمہ عین ہے تو ہم نے کیا لکھا؟ عین، عین کے اوپر ہم نے پیش دے دی، تو یہ لفظ بنا تطلع، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک اسپیشل قانون ہے جو صرف باب افتعال کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اگر باب افتعال میں فا کلمہ تو ہو، شرط ہے، یہ شرط ہے کہ اگر ثلاثی مجرد کے 3 حروف میں سے فا کلمہ تو ہو تو باب افتعال میں اس باب کی تا جو ہے وہ تو میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارے پاس پہلے ہی ساکن تھی، تو جو تا متحرک تھی تا، اس کو ہم نے تو میں بدل دیا، تو یہ لفظ پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو اس کو مشدد کر لیں لکھنے میں۔ لفظ بن گیا ہمارا تطلع۔ تو یہ ہے اس کی ڈیٹیل کہ یہ لفظ کیسے وجود میں آیا، ثلاثی مجرد سے تطلع کیسے بنا، باب بھی بتا دیا اور تا کے تو بننے کی وجہ بھی بتا دی۔ وہ مشروط ہے کہ اگر فا کلمہ تو ہو تو ایسا ہوگا، اگر ادروائز نہیں ہوگا۔ اعلی حرف جر افعدہ، یہ ہے جی فا
حمزہ دال، اس کا مادہ ہے، یہ دل کا ثلاثی مجرد ہے. جیسے لسان کا السنہ آتا ہے، یہ جمع مکسر ہے، یہ افئدہ کے وزن پہ آئے گا. تو یہ السنہ کے وزن پہ افئدہ ہے، یہ اسم ہے اور جمع مکسر ہے. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف ہے یہ مشبہ بالفعل. ہا جو ہے یہ اسم انا ہے، اسم انا، انا ہا. علیہم کیا ہے جی؟ یہ علی حرف جر ہے، آگے اس میں ضمیر مجرور ہے، تو یہ ہم کہیں گے مرکب جاری. مؤصدہ، یہ کیا ہے جی؟ مؤصدہ کا روٹ ورڈ ہے حمزہ، صاد اور دال. یہ بڑا آسان ہے، حمزہ، صاد اور دال سوری، حمزہ، صاد اور دال. یہ بھی کیا بنے گا؟ یہ بھی باب افعال سے ہے، یہی وزن بنے گا. وقدہ کی طرح یہ موقدہ بنا تو وہ مؤصدہ بنے گا. اسدہ، افعل یفعل، تو یہ بنے گا یؤصدو. یفعل کے وزن پہ یؤصدو، یعنی اعصدہ یؤصدو، یؤصدو معروف ہے اور یؤصدو مجہول ہے. تو اسم المفعول بنانا ہو تو مجہول سے بنایا جاتا ہے، اسم الفاعل بنانا ہو تو وہ معروف سے بنتا ہے. معروف میں عین کلمہ کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے اور مجہول میں عین کلمہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اگر عین کلمہ کو کسرہ دیں گے تو فاعل بنے گا، زبر دیں گے تو مفعول بنے گا. تو یہاں پہ یہ اسم المفعول ہے. یؤصدو، تو یہ لفظ یا کو میم مضموم سے بدلیں گے. تو یہ کتابت حمزہ کا اصول ہے کہ اگر حمزہ کو لکھنا ہو تو اس کا ما قبل اگر پیش کے ساتھ ہو تو اس کو واو پہ لکھا جاتا ہے. تو مؤصدہ تا ہے. فی کیا ہے جی؟ حرف جر. آمدن، عین، میم اور دال ہے، یہ عمود کی جمع ہے، ستون. آمد یہ ہے جمع. ممددہ، یہ لفظ میم، دال اور دال سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے میم، دال اور دال. تو یہ لفظ بنے گا خبر یخبرو سے مدد یمدد، فعل یفعل. چونکہ ثلاثی مزید فی ہے تو ثلاثی مزید فی میں ہم کیا کریں گے؟ مدد یمدد. پہلے فعل مضارع لکھتے ہیں، یمدد، یہ ہے معروف کا وزن. اور مجہول بنائیں گے تو وہ بن جائے گا یمدد. مجہول سے آپ یا علامت مضارع کو میم مضموم سے بدلیں تو یہ بن جائے گا ممددتن، وہ تنوین اس کے ساتھ ہے. یہ بنے جی الفاظ آپ کے ثلاثی مجرد سے کیسے پورا لفظ جو ہے وہ بنتا ہے. یہ ساری ایکسپلینیشن تھی. اس علم کو جو ہم نے ابھی بیان کیا اس کو کہتے ہیں علم صرف. یہ ہے علم صرف. تصریفات المفردات، ایک مفرد لفظ ہے ہا سین با، یہ باب سین سے ہے، حاسب یحسب. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ الفاظ جو ہیں اس میں کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے. اگر وہ اسم ہے تو کیسے بنا ثلاثی مجرد سے، اگر وہ فعل ہے تو وہ کیسے بنا. جیسے یہ دیکھیں، یہ لمبی ایک کہانی ہے. تو اس کو ایسے علوم کو جاننے کا نام علم صرف ہے. ابھی ہم آگے چلنے لگے ہیں علم نحو کی جانب. علم نحو میں پہلا ہی کلمہ ہمارا پیش کے ساتھ ہے جی. پیش کے ساتھ کیوں ہے جی؟ پیش والی تنوین کیوں ہے؟ ویلن یا ویلین کیوں نہیں آ گیا؟ اس کو جاننا ہے ہم نے کہ یہ کیوں آیا ہے. تو عربک گرامر میں ہم نے جانا ہوا ہے کہ جو یہ کلمہ مرفوع ہے تو مرفوعات 8 ہیں: فاعل، نائب فاعل،
مبتدا خبر، ان کی خبر، کانا کا اسم، لا و ما مشابہ ب لیسا کا کی خبر کا اسم، اور لائے نفی جنس کی خبر، دونوں الٹ ہیں. لا و ما مشابہ ب لیسا کی کا اسم ہوتا ہے اور لائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو یہ 8 مرفوعات میں نے آپ کے سامنے گنوا دیے. ان 8 میں سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی جس کے اوپر بھی پیش ہے کوئی نہ کوئی ہوگا. تو یہ یہاں پہ مبتدا ہے. مبتدا کے بارے میں یہ ہے کہ 80% یہ مبتدا ہمیشہ اسم معرفہ آتا ہے، لیکن یہاں یہ تنوین کی وجہ سے ہمیں نکرہ نظر آ رہا ہے. تو مبتدا کے نکرہ آنے کی 11 وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اسم دعا یا بد دعا کے زمرے میں آئے تو وہ نکرہ آ سکتی ہے. تو یہ ہے تباہی ہے، بربادی ہے، تو یہ نیگیٹو دعا کے سینس میں آیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ نکرہ آ سکتا ہے. لکلی، یہ لام اور لی کلی یہ جار مجرور، یہ جار مجرور ہو کر یہ جار مجرور کیسے ہے جی؟ لکلی، اس کل کا ہم کہیں گے ہومازاتن اور لومازاتن، یہ دونوں، یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے. چغلی کرنے والا اور عیب جوئی کرنے والا، یہ دونوں آپس میں صفت اور موصوف ہیں. یہ صفت اور موصوف مل کر مضاف الیہ بنیں گے اس کل کے. جر کو تو بھی چھوڑے نا، یہ جر جمع یہ مضاف ہے. تو مضاف کی حرکت جو ہے کلو یا کلی یا کلہ کیوں آئی ہے جی؟ مضاف ہمیشہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے. اس کا ماقبل چونکہ حرف جر ہے تو اس لیے اس لام جارہ نے اس کو کسرہ دے دی، تو یہ مضاف بنا، اور یہ مرکب توصیفی جو ہے اس کا مضاف الیہ بنا، اور مضاف اور مضاف الیہ کر یہ مرکب اضافی اضافی، یہ مرکب اضافی اپنے حرف جارہ کے ساتھ مل کر مرکب جاری، اور یہ مرکب جاری ہر مبتدا کی آگے ایک خبر ہوتی ہے تو یہ اس خبر کا متعلق بنے گی. تو یہ ہے تباہی ہے، بربادی ہے، ہر اس عیب جوئی کرنے والے اور تان کرنے والے دونوں الفاظ اس زمرے میں استعمال ہوئے، اشارہ کر کے بات کرنے والے. الذی، ٹھیک ہے جی، یہ صفت لومازہ جو ہے اس کے بعد ہم الذی جو ہے یہ بدل ہے. عربی گرامر میں کچھ الفاظ بدل کے طور پہ آتے ہیں. بدل کی آگے اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پہلے بھی پڑھی ہیں، ایک لیکچر ہو چکا ہے، اس پہ مزید کریں گے. بدل کل، بدل بعد، بدل استعمال اور بدل غلط، 4 قسم کے. تو بدل جو ہوتا ہے اس کا پہلے کوئی مبدل منہ ہوتا ہے، یعنی کس کا بدل ہے؟ وہ کل کا بدل ہے. یہ اس کا مبدل منہ ہے. یہ کل جو ہے اس کا مبدل منہ ہے. تباہی ہے، ہلاکت ہے، یہ ہر لفظ جو ہے نا وہ یہاں پہ پھر آیا ہے. وہی شخص جو ایک شخص اگر لے لیا جائے تو وہ الذی، وہ جو کیا کرتا ہے، وہی شخص ایک اور کام بھی کرتا ہے، جمع. جمع میں ہوا پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے جی. ہوا فاعل ہے، یہاں پہ فعل کیا کر رہا ہے؟ جمع کا فعل کر رہا ہے. کس مفعول کے اوپر؟ اس مفعول کے. یہ مالن جو ہے منصوب پڑا تھا ہم نے، تو یہاں پہ یہ مفعول بنے گا، مفعول بھی. جمع وہ جمع کرتا ہے مال کو، اور کیا کرتا ہے؟ جمع و عدد، یہ واو جو ہے وہ عطف ہے.
تو دو افعال کے درمیان یہ عطف ہے. یہاں پہ ہے جمع مالن وعدد ہو، یہ ہو ضمیر جو پھر اسی کی طرف لوٹی ہے، وہ ضمیر، اس میں ضمیر کی ڈیفینیشن ہم نے شروع میں پڑھی ہوئی ہے، ایسا کلمہ جو کسی اسم کو بار بار استعمال کرنے کے بجائے استعمال ہوتا ہے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں. تو یہاں پہ مقصود تھا جمع مالن وعدد مالن، تو دوبارہ مال نہیں لکھا، ہا ضمیر اس کی طرف لوٹ گئی ہے. تو عدد میں بھی ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے اور یہ فاعل ہے. یہ ہا ضمیر منصوب کہا تھا ہم نے، یہ مفعول ہوئی. تو یہ فعل اس مفعول کے اوپر کر رہا ہے، یہ فاعل اس مفعول کے اوپر یہ فعل کر رہا ہے، تو یہ دونوں آپس میں عطف ہوئے. اس کا نام ہم نے رکھا موصول، موصولہ. تو یہ اس کا صلہ ہے. اس کو میں اگر اس طرح ایکسپلین کروں یہ بھی غلط نہ ہوگا. ہر موصولہ کا ایک صلہ ہوتا ہے، تو وہ اس اسم موصولہ کی تفصیل بیان کر رہا ہوتا ہے. تو موصول عربی اسپوکن میں خط کو بھی موصول کہتے ہیں. موصول آیا جی، تو وہ جب کھولتا ہے خط کو تو اس کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ کہنے والے کا مقصد کیا ہے. تو یہ اگر موصول ہے تو یہ خط ہے اگر، تو اس خط کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے. یہ پورا جملہ اس الذی سے متعلق ہے. اور الذی کس کا بدل ہے؟ کل کا. تو ہم کسی، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کسی ایسے شخص کی بات جو واحد ہے اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، جو کیا کرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اسے گن گن کر رکھتا ہے. یحسب، وہ گمان کرتا ہے. اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جی، اور وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. یہاں پہ یہ فاعل ہے واحد. وہ کیا گمان کرتا ہے؟ اس کو ذرا یہاں پہ رکھیں. انا حرف مشبہ بالفعل، ہر انا یا انا کا کوئی ایک اسم ہوتا ہے تو مالا اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ ہم کہیں گے اسم انا. اور اسم انا اپنی اضافت کے ساتھ ہے، تو یہ ہم کہیں گے یہ مرکب اضافی جو ہے وہ اسم انا بن رہا ہے. انا مالہ، بے شک اس کا مال. تو آگے کیا ہے؟ اخلدہ، اخلدہ یہ لفظ بھی فعل ماضی ہے، اس میں بھی ہوا چھپا ہوا ہے. وہ فاعل ہے جو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کا منصوب مفعول کیا ہے؟ ہا ضمیر. تو اخلدہ میں ہمیشگی کا معنی پایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. کون رہے گا؟ ہو، یعنی وہ مال. تو یہ پورا جملہ جو ہے، یہ جو فعل، فاعل اور مفعول، فعل کیا ہے؟ اخلدہ. فعل، فاعل جمع مفعول، یہ جو پورا جملہ ہے ہم کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے. محلن مرفوع وہ ہوتا ہے جس میں مرفوع ہونے کی کوئی علامت نہ پائی جائے. جیسے یہ کلمہ ہم نے کہا مرفوع، یہ مرفوع اس لیے ہے کہ اس کے پیش والی تنوین ہے، لیکن اس کو ہم نے محلن مرفوع اس لیے کہا کہ اس کا جو محل وقوع ہے وہ ایک مرفوع کلمے کی جگہ پہ ہے. تو ہم کہیں گے انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہ محلن مرفوع ہے. تو یہ پورا جملہ مل کر، اس کو عربی گرامر میں صد مسد مفعولین کہتے ہیں، کہ یحسب ایک ایسا کلمہ ہے جس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. تو دو اس کے مفعول اس لیے بنیں گے. انا حرف مصدر بھی ہے، یہ ذرا تھوڑی سی ڈیٹیلڈ باتیں ہیں. انا اپنے اس فعل کے ساتھ مل کر مصدر معول بنے گا. مصدر معول سے بن کر یہ لفظ بن جائے گا اخلاد. تو اس نے جو یحسب اخلاد ایاہ، یعنی اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. اخلاد بھی مفعول اور ایاہ بھی منصوب، دونوں مفعول بن گئے اس کے.
یہ ذرا ڈیٹیل باتیں ہیں، بہرحال آپ کے لیے سادہ ترکیب یہی ہے کہ اس نے گمان کیا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والا ہے یا اس کو ہمیشگی دے گا. کلا، ہرگز نہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ ڈانٹ اور ڈپٹ کے ساتھ آ رہی ہے. تو یہ تاکید ہے اس میں. اس سے پہلے علماء لکھتے ہیں ایک لام جو ہے، اس سے پہلے ایک ینبذن میں جو تاکید آئی ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ ینبذا. اس میں بھی ہوا چھپی ہوئی ہے. یہ ہوا کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مرفوع ہے. یہ حاسب کی طرف ہے. جو یہ گمان کرتا ہے نا، یہ جو ہوا ہے، یہ جو گمان کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ ہوا سے مراد یہ ہوا ہے. تو ڈانٹ اور ڈپٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَيُنبَذ، ضرور بر ضرور وہ داخل ہوگا، وہ ڈالا جائے گا. نبذ کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، داخل ہونا. ٹھیک ہے، تو لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، بڑکتی ہوئی آگ میں وہ ڈالا جائے گا. تو فی الحطمہ جار مجرور ہو کر یہ متعلق بنے گا اس فعل سے. تو ہم اس جار مجرور کو متعلق فعل کریں گے. تو یہ ہے مرفوع ہو کر یہاں پہ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے وما ادراک ما الحطمہ. وما، یہ اس میں استفہام تھا، اس کو ہم نے کہا یہ محلن مرفوع ہے اور یہ مبتدا ہے. مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. سوری، پہلے یہ ما مبتدا ہے. ادرا، اچھا جی، ادرا کو دیکھیں تو یہ ہے، جب ہم نے اس کو کہا کہ یہ باب افعال سے ہے، تو ادرا میں بھی ایک ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو لوٹ رہی ہے اس ماں کی طرف. کس کے معنی میں ہے؟ ادرا میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ ہے ہوا، اور وہ لوٹ رہی ہے اس ماں کی طرف. کس نے بتایا؟ ادرا یا یدری کو معنی ہوتا ہے بتانا. تو جیسے پہلے میں نے مثال دی تھی، جالسا وہ بیٹھا، اجلسا اس نے بٹھایا، درایا اس نے خود جانا، ادرایا اس نے بتایا. تو اس کو بتانے کے لیے کوئی مفعول چاہیے. کس کو بتایا؟ کا کو. تو کس چیز نے آگاہ کیا آپ کو؟ تو یہ کاف ضمیر ہم نے منصوب کہا تھا، تو یہاں پہ یہ مفعول بن رہی ہے. یہ مفعول بھی اول ہے اس کا. کس چیز نے آگاہ کیا، بتایا آپ کو. یہ ما جو ہے یہ پھر مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. مبتدا محلن یہ مرفوع ہے اور یہ خبر آپ کے یہ لفظاً مرفوع نظر آ رہی ہے ہمیں، تو یہ خبر مرفوع ہے. یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ ہم کہیں گے یہ محلن منصوب ہے اور یہ مفعول بہی ثانی ہے. تو یہ ادرا جو ہے اپنے دو مفاعیل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل ہو رہا ہے. کس چیز نے بتایا آپ کو کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ تو یہ ہیں ادرا کے دو مفاعیل. تو نارمل ترجمہ لے آپ کیا جانے حطمہ کیا ہے. تو اصل میں اس میں گرامیٹیکلی جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ اس طرح بیان کی جاتی ہے. نار اللہ الموقدہ، نار مبتدا پیش کے ساتھ ہے نا، مرفوع ہے تو مبتدا ہے. مبتدا کیسے ہے؟ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. موقدۃ یہ خبر ہے اس کی، مرفوع ہے کلمہ. یہ کلمہ بھی مرفوع ہے، یہ مبتدا ہے. یہ کلمہ بھی مرفوع ہے، یہ اس کی خبر ہے. نار اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوئے اور موقدۃ اس کی خبر ہوئی. تو یہ ایک جملہ ہے، وہ حطمہ کے بارے میں ہے کہ وہ تو آگ ہے بڑکائی ہوئی اللہ کی. نار اللہ، اللہ کی آگ ہے الموقدہ.
جو بڑکائی ہوئی ہے. التی، اچھا نار کی صفت دوسری بھی آئی ہے. ایک تو وہ بڑکائی ہوئی ہے، اس کی غلطی تو نہیں ہو، نار اللہ موقدہ تو، جی ٹھیک ہے، موقدہ تو کی صفت ہے یہ، سوری اس کی یہ صفت ہے. التی، صفت کس کی بنے گی؟ اس نار کی. یہ جو جملہ ہے مبتدا اور خبر کے ساتھ، نار اللہ موقدۃ التی، وہ صفت اس کی یہ بھی ہے. اس میں موصولہ کے اندر اس کا یہ صلہ ہے، یہ موصولہ ہے تو اس موصولہ کا یہ صلہ ہے اس آیت نمبر 7 مکمل ہونے تک پوری. کیا ہے؟ تطلع علی الافئدہ. تطلع ہمارا واحد مونس غائب کا صیغہ تھا، اس میں ہیہ چھپی ہوتی ہے. تو یہ ہیہ چونکہ نار مونس لی گئی ہے تو یہاں پہ ہم کہیں گے یہ نار جو ہے مونس ہے. ہیہ تطلع چڑھتی ہے، وہ ایک مونس چڑھتی ہے. کہاں پہ چڑھتی ہے؟ علی الافئدہ، دلوں پر، دلوں کے اوپر. تو یہ ہوا، یہ فعل ہوا، فعل جمع فاعل. وہ چڑھتی ہے. ابھی جو شیخ صاحب نے بات کی ہے نا، نہیں ہے نا اس میں، تو اس کا مفعول نہیں آتا. تو جس کا مفعول نہ آئے اس کا جار مجرور ہو کر متعلق آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہونا تو چاہیے تھا تطلع افئدہ، تا وہ دلوں پر چڑھتی ہے، اس کا مفعول نہیں بنایا، اس کا جار مجرور بنا کر اس کو مفعول بنایا ہے، متعلق بنایا ہے. تو یہ متعلق بنے گا اس فعل کا. وہ کہاں چڑھتی ہے؟ دلوں کے اوپر چڑھتی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے انہا. ان پھر حرف مشبہ بالفعل ہے. ان کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے. یہ اسم ان ہے، اسم ان. شروع میں آئے تو ان آتا ہے، اگر کہیں وسط میں آ جائے تو وہ انا ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھیں، آیت کے وسط میں آیا انا، شروع میں آیا ہے ان. بات ایک ہی ہے، بات تاکید کی دی جا رہی ہے. اس ان کا اسم ہے یہ ہا. اس اسم کے بارے میں آگے خبر ہے. انہا علیہم مؤصدہ. مؤصدہ کا کیا معنی ہے جی؟ بند کیے ہوئے. میرے ذہن میں نہیں رہا، دیکھ لیں اس میں سے قرآن پاک سے پراپر لفظ جو ہے نا وہ استعمال کر دیں. تو مؤصدہ اسم المفعول ہے. تو اسم المفعول جو ہے وہ کیوں پیش کے ساتھ ہے؟ یہ پیش کے ساتھ اس لیے ہے کہ یہ خبر ان ہے جی، ڈھانپ لینا. تو مؤصدہ وہ ڈھانپ لینے والی ہے، ڈھانپ لینے والی. تو مؤصدۃن، تو یہاں پہ ہم اس علیہم جار مجرور کو ہم کہیں گے یہ متعلق مؤصدہ ہے. تو یہ متعلق اور یہ خبر، یہ دونوں مل کر اس ہا کے بارے میں خبر ہے. انہا، وہ جو آگ ہے وہ ڈھانپ لینے والی ہے، ان سب کو ڈھانپ لینے والی ہے. کیسے؟ فی عمدم ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. تو یہ فی عمدم ممددہ، عمدن جو ہے یہ دونوں مل کر یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے. تو یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ اس جارہ کا، اس حرف جر کا مجرور بنے گا. تو یہ دونوں مل کر پھر اس کے متعلق جائیں گے مؤصدہ کہ بے شک وہ ڈھانپ لینے والی ہے ان کو لمبے لمبے ستونوں میں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.